ہم زیادہ بہتر سمجھتے ہیں یا ہمارا رب زیادہ جانتا ہے؟ وہ ہمارا زیادہ بھلا جانتا ہے، زیادہ بھلا چاہتا ہے، اس لیے اسے معلوم ہے کہ مجھ سے تعلق ہی ان کی فلاح اور کامیابی، مجھ سے تعلق میں ان کی فلاح اور کامیابی ہے، اور مجھ سے تعلق قائم رکھیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے، تو اس کے لیے ہر طرح کا اہتمام فرمایا۔ لہٰذا نماز کے سلسلے میں ہمیں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، اور اپنے گھر والوں کی ذمہ داری آپ پر ہے، آپ کو نمازی ان کو بنانا ہے۔ آپ نے شادی کی ہے، آپ کو ان کو نمازی بنانا ہے، اپنی اولاد کو نمازی بنانا ہے، علم سکھانا ہے، اور علم کے تقاضے کے مطابق ان کی رہنمائی کرتے رہنا۔ تو یہ کب کرے گا؟ جب خود اس کی ذمہ داری کا احساس رکھتا ہوگا، خود باقاعدہ سیکھ کر استقامت کے ساتھ اس پر عامل ہوگا، تب یہ آگے منتقل بھی کرے گا، کیونکہ ذمہ داری کا احساس ہو تو پھر انسان کو وہ احساس ابھارتا ہے کہ اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرے، ورنہ پھر اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی ہے۔ تو وہ یاد رکھے، اور رات کو سونے سے پہلے ذرا سوچنے کی عادت ڈالا کریں کہ سارا دن جو گزرا ہے اس سلسلے میں کس چیز پر میری گرفت ہو سکتی ہے، اور میں کیا اللہ کو جواب دے سکتا ہوں، میں کیا اپنا حق بجانب ہونا ثابت کر سکتا ہوں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اس سلسلے میں اگر اللہ ناراض ہوا اور اس نے سزا دی تو کیا میں برداشت کر سکتا ہوں؟ ذرا سی سزا، ذرا سا عذاب، ذرا سی دنیاوی سختی میں تو یہ تل ملا اٹھتا ہے، تو پھر آخرت کا عذاب تو بہت زیادہ شدید ہے۔ اس لیے ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ تو حضور فرما رہے عمود ہوا الصلاۃ، کہ اس کا جو عمود ہے، اس کے جو ستون ہیں، یہ اونٹ اس کی گردن انتہائی اونچائی پر ہے، اس گردن سے تشبیہ دی ہے اسلام کو، اور اس کا جو قائم رہنا ہے، اس کے جو چار پیر ہیں جس پہ اس کا بدن ٹھہرا ہوا ہے، وہ نماز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ ٹھہرا رہتا ہے اس عمود کی وجہ سے، اس نماز کی وجہ سے۔ اب جو چاہے اپنے اس پلر کو اور ستون کو مضبوط کرے، اور جو چاہے اس کو ڈھا دے۔ لہٰذا ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ وذروۃ سنامہ الجہاد، اور اس کی چوٹی اور بلندی جو ہے وہ جہاد ہے۔ جہاد میں کوشش بہت زیادہ کرنی ہوتی ہے، تو یہاں پر ہر طرح کا جہاد شامل ہے، کہ کافر کے مقابلے میں جہاد کرنا، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے وہ بھی جہاد ہے، اور اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا یہ سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے، کہ اپنی نفسانی خواہشات کو ترک کر کے اللہ کے احکام کی پابندی کرنا یہ سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہ لفظ ہر جہاد کو شامل ہے۔ بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار ایک جنگ سے واپسی کے موقع پر جب واپسی ہوئی تو آپ نے مدینے میں داخل ہوتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ہم ایک چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف منتقل ہوئے ہیں۔ تو وہ جو تلوار کے ذریعے سے جہاد تھا اس کو چھوٹا جہاد فرمایا، اور اپنے آپ کے ساتھ جو لڑائی ہے، جو باطن کے تقاضے ہیں، اس سے ہر وقت انسان کی لڑائی رہتی ہے۔ اب کبھی غالب ہو جاتا ہے، کبھی کبھار مغلوب ہو جاتا ہے۔ ہم جیسے لوگ تو ایسے ہیں جو ہمیشہ غالب مغلوب ہی رہتے ہیں، کبھی غالب ہی نہیں آ سکتے۔ جو اس نے کہا جی سر جی حضوری کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اپنے نفس کے مقابل جہاد کرنا ضروری ہے۔ تو اب غور کریں، انسان کا نفس اس پر غالب ہے اور یہ مغلوب ہے، یہ غالب ہے۔ تو اس کا پتہ ایسے ہی چلے گا کہ وہ جو مطالبہ کرتا رہتا ہے، اکثر چائے پلا دے، فلاں کام کر لے، لیٹ جا، دوستوں کے ساتھ بیٹھ جا تھوڑی دیر، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے یہ اوٹ پٹانگ جو مطالبات کر رہا ہوتا ہے، اس میں کتنے ہیں ایسے جن کو تو رد کر رہا ہے؟ تو رد کرتا ہے یا ہر اندر سے اٹھنے والے مطالبے کے مطابق چلنے لگ جاتا ہے؟ تو اس کو جواب آ جائے گا کہ اگر جو وہ کہتا ہے اس کے مطابق تیرا عمل ہوتا ہے تو اس کا مطلب وہ تجھ پر حاوی ہے، غالب ہے، اور تو مغلوب ہے۔ اور اگر وہ تجھ سے اپنی بات نہیں منوا سکتا ہے، کوششیں جاری رکھتا ہے لیکن بات نہیں منوا سکتا ہے، تو اس کا مطلب اب تو غالب ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ سیر گلشن کون دیکھے، دشت طیبہ چھوڑ
دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کے سوئے جنت کون جائے، در تمہارا چھوڑ کے سوئے جنت کون جائے، در تمہارا چھوڑ کے سر گزشتے غم کہوں کس سے تیرے ہوتے ہوئے، سر گزشتے غم کہوں کس سے تیرے ہوتے ہوئے، کس کے در پہ جاؤں تیرا آستانہ چھوڑ گئے، کس کے در پہ جاؤں تیرا آستانہ چھوڑ گئے، بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ گئے، بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ گئے، مر جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں دو قدم، مر جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں دو قدم، کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ گئے، اور بخشوانا مجھ سے عاصی کا روا ہوگا، کسے کس کے دامن میں چھپوں، دامن تمہارا چھوڑ گئے، مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن، مر کے جیتے جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن، جی کے مرتے
الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے اور آپ کے مشفق و مہربان استاد محترم جناب مفتی آصف مدنی دامت برکاتہم القدسیہ ممبر پر جلوہ افروز ہو چکے ہیں۔ وہ حضرات جو میری آواز سماعت فرما رہے ہیں ان سے التماس گزار ہوں کہ وہ جلد از جلد جامع مسجد مصطفیٰ میں تشریف لا کر اور ان کے پروقار اور نورانی اور عرفانی خطاب سے اپنے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں۔ اور وہ حضرات جو سوشل میڈیا پر مفتی صاحب کے بیانات فکر کے ساتھ، سوچ کے ساتھ اور اس لگن کے ساتھ سنتے ہیں کہ ان کو سن کر ہم اپنی زندگی میں کچھ بدلاؤ لے کر آئیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی اس عقیدت اور محبت کو سلامت رکھے، اور مفتی صاحب سے جو محبت ان کو ہے اللہ تعالیٰ اس میں پختگی عطا فرمائے۔ آئیے اپنے مشفق و مہربان کا جوش و خروش سے، محبت سے، عقیدت سے استقبال کریں نعروں کے ساتھ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین۔ سابقہ دروس میں علم سے متعلق ذکر ہوا، پھر توبہ کا بیان ہوا کہ علم کے بعد اللہ کا قرب حاصل کرنے کی طرف جب بندہ بڑھتا ہے تو مکمل طور پر اللہ کی طرف آنا ضروری ہے۔ گناہوں کا ترک اور سابقہ زندگی میں جو کچھ ہو چکا ہے اس کی معافی، پھر بتقاضۂ بشریت اگر کوئی خطا سرزد ہو جائے تو فوراً سے پیشتر اللہ کی بارگاہ میں معافی کا طلب کرنا۔ اس تمام تفصیل کے بعد درس حدیث کا سلسلہ تھا کہ حضرت معاذ نے حضور سے سوال کیا کہ ایسا عمل ذکر کیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور جہنم کے عذاب سے یعنی آگ سے دور کر دے۔ تو حضور نے فرمایا کہ آپ نے ایک بہت بڑی چیز کا سوال کیا۔ تو جو آیت میں نے آپ کی خدمت پہ تلاوت کی اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کے رسول جو کچھ تمہیں دیں، ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو کچھ دیں اسے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے منع فرما دیں اس سے باز آ جاؤ، اس سے رک جاؤ۔ تو اس میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کا ذکر کیا کہ جو انسان کو جنت میں لے جانے والے کام ہیں اور وہ اسے جہنم کی آگ سے دور کرنے والے ہیں۔ اور قرآن عظیم میں بارہا یہ ذکر آیا ہے کہ جو آخرت کے عذاب سے بچ گیا، اللہ کی رضا کے مقام پر داخل ہو گیا، وہ بہت بڑی کامیابی حاصل کر گیا۔ تو ایک کامیابی کا معیار میرا اور آپ کا دنیاوی ہے کہ دولت حاصل ہو جائے، شہرت حاصل ہو جائے، عزت حاصل ہو جائے، دنیا کا ساز و سامان جمع ہو جائے اپنے گرد، تو وہ اسے کامیابی قرار دیتا ہے۔ لیکن حقیقتاً کامیابی وہ ہے کہ جسے اللہ اور اس کا رسول کامیابی قرار دیں، اور اسے فوز عظیم سے بھی تعبیر کیا گیا قرآن عظیم میں کہ یہ ہے بہت بڑی کامیابی۔ تو جسے اللہ اور اس کا رسول بہت بڑی کامیابی قرار دے، یقیناً وہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ اس پوری دنیا کے مال و متاع کے بارے میں تو خالق کائنات نے فرمایا، قل، اے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، متاع الدنیا قلیل، کہ یہ دنیا کا مال و متاع جو ہے وہ قلیل ہے۔ تو اتنی بڑی دنیا اور اس کا مال و متاع، اس کو خالق کائنات فرماتا ہے قلیل ہے۔
تو پھر آپ غور فرمائیے کہ جسے اللہ تعالیٰ بہت بڑا قرار دے گا، اتنی بڑی چیز جو ہمارے نزدیک اتنی بڑی ہے کہ ہم اس کا گھیراؤ نہیں کر سکتے، اس میں موجود اشیاء کا شمار نہیں کر سکتے ہیں، تو اس کائنات کا تو احاطہ ہم کر نہیں سکتے، وہ خالق کائنات کے نزدیک قلیل ہے، لیکن آخرت کی کامیابی کو وہ عظیم فرما رہا ہے۔ تو جو اتنی بڑی کائنات کو جس کو ہم شمار نہیں کر سکتے وہ تو اس کے نزدیک قلیل ہے، تو پھر اس کا عظیم کیا ہوگا؟ اس کا عظیم وہی جانے کہ وہ کیا ہوگا۔ تو جس کامیابی کو وہ عظیم قرار دے یقیناً وہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو اس لیے انسان کو غور کرنا چاہیے کہ اللہ کے رسول سے جو کچھ ملے اسے لے لیں، اور جس سے وہ روک دیں اس سے انسان کو رک جانا چاہیے۔ وہ حدیث جو چل رہی تھی اس کا میں دوبارہ ترجمہ کر دیتا ہوں۔ حضرت معاذ سے مروی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی بعمل یدخلنی الجنت، کہ مجھے خبر دیجئے اس عمل کی جو مجھے جنت میں داخل کر دے، ویباعدنی من النار، اور دور کر دے مجھے آگ سے۔ قال لقد سألت عن امر عظیم، کہ بے شک آپ نے بہت بڑی چیز کے بارے میں سوال کیا ہے، امر عظیم، کہ جس کو جنت مل جائے اور وہ آخرت کی سختیوں سے محفوظ ہو جائے، آگ کے عذاب سے محفوظ ہو جائے، وہ بہت بڑی کامیابی ہے، بہت بڑا معاملہ ہے۔ وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَن يَسَّرَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ، اور وہ ضرور آسان ہوتی ہے اس شخص پر جس پر اللہ تعالیٰ اسے آسان کر دے۔ تو اللہ کی مدد ہمیشہ انسان کو طلب کرتے رہنا چاہیے، سب سے پہلے اسی کی مدد ہے۔ اور پھر حضور نے ذکر فرمایا تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اپنی عبادت کو خالص رکھو۔ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ وتصوم رمضان وتحج البیت، اور رمضان کے روزے رکھو اور بیت اللہ کا حج کرو۔ یہ چار فرائض سب کو معلوم ہیں، دو تو ہر ایک پر لازم ہے، عاقل بالغ پر، نماز و روزہ، اور زکوٰۃ اور حج صاحب استطاعت پر ہے کہ جس کے پاس جو مالک نصاب نامی ہو تو اس پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے شرائط کے ساتھ۔ اسی طرح حج میں استطاعت کی قید ہے کہ اگر اس کے پاس استطاعت ہے، یعنی جسم وغیرہ سلامت ہے، وہ مریض نہیں ہے، اور اگر وہاں جانے کے لیے مال کی ضرورت پڑتی ہے تو مالی استطاعت بھی اس کے پاس ہو تو پھر اس پر حج لازم ہوگا۔ ثم قال، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ادلک علی ابواب الخیر، کہ کیا میں خیر کے دروازوں کی طرف رہنمائی نہ کر دوں؟ یہ وہ کیا ہیں؟ فرمایا الصوم جنۃ، پہلے روزے کا ذکر ہو گیا، نماز قائم کریں، روزہ رکھیں، حج کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ اب اس کی اہمیت پر زور ڈالا جا رہا ہے کہ ہر ایک شے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہے اس کی اپنی اپنی جگہ پر ایک افادیت ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے، اور وہ ڈھال کس سے ہے کہ جب روزہ اس کے شرعی تقاضوں کے مطابق جب رکھا جاتا ہے، وہ روزہ نہیں کہ جس میں جھوٹ بھی چل رہا ہے اور بدنگاہی بھی چل رہی ہے، سارے کام بھی ہو رہے ہیں اور روزہ بھی رکھا ہوا۔ حضور نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل بہ، کہ جس نے جھوٹی بات اور اس کے ساتھ عمل نہ چھوڑا تو فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، تو پھر اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے، کیونکہ یہ روزہ رکھوایا اس لیے گیا تھا کہ متقی بن جائے، تو متقی تو بن نہیں رہا۔ روزے کی حالت میں بھی وہ معاملات اس کے جاری ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب روزے کی حالت میں یہ معاملات جاری ہیں تو روزے سے جو نتیجہ حاصل کرنا چاہیے تھا وہ نتیجہ اس کو حاصل نہیں ہو پا رہا ہے، تو فرمایا کہ اللہ کو پھر اس کے روزے کی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر ہمیں غور کر لینا چاہیے کہ ہمیں روزہ وہی مفید ہوگا کہ جو حقیقتاً ڈھال بن سکے، جو نفس کے وار سے ڈھال بن سکے اور شیطان کے وار سے ڈھال بن سکے۔
اس لیے روزہ جب رمضان کا مہینہ آئے، ویسے بھی مہینے میں ایک آدھ روزہ اگر جسم طاقت دیتا ہے تو رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ جو ہے وہ نفس کے تقاضوں کو توڑتا ہے، کمزور کرتا ہے۔ تو جب بہت بڑا گیپ آ جاتا ہے تو پھر نفس طاقتور ہونا شروع ہو جاتا ہے اور دعوت شیطان کو وہ قبول کرنے لگ جاتا ہے، مغلوب نہیں ہوتا ہمارا نفس، اور ہم سے اپنی باتیں اکثر منواتا رہتا ہے، تو لہٰذا اسے مغلوب کرنے کی ضرورت ہے۔ تو حضور نے روزے کی اہمیت کو بیان فرمایا، وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ، یہ صدقہ مٹا دیتا ہے خطاؤں کو جیسا کہ مٹا دیتا ہے پانی آگ کو، یا بجھا دیتا ہے پانی آگ کو۔ تو اس سلسلے میں بھی تفصیل آپ کی خدمت میں ذکر کر دی تھی کہ انسان کو مالی طور پر صدقہ کرتے رہنا چاہیے۔ اس کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ دل سے جو ہے وہ مال کی محبت کم ہوتی ہے، اور دوسرا مخلوق کا اس میں فائدہ ہوتا ہے۔ تو جس میں مخلوق کا فائدہ ہوتا ہے وہ ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت تیزی کے ساتھ ہماری طرف متوجہ ہوتی ہے۔ اور تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ آسمان والا یعنی آسمان کا مالک تم پر رحم کرے گا۔ تو ہمیں آپس کا رویہ بہتر رکھنا چاہیے۔ سود بھی اسی لیے حرام ہوا ہے کہ سود کی وجہ سے جب ہم ڈبل ٹرپل سامنے والے سے لے رہے ہوتے ہیں تو اس کے نتیجے میں اس کے دل میں ہمارا بغض بیٹھ جاتا ہے، اور یہ اتحاد کو ختم کرتا ہے، اور اسلام اتحاد چاہتا ہے، مسلمانوں کو جوڑ کر رکھنا چاہتا ہے۔ تو یہ چیز اتحاد کو ختم کرتی ہے، لہٰذا اس کو منع کر دیا گیا، حرام قرار دے دیا گیا۔ تو اس لیے یہاں صدقے کی بات کی گئی کہ صدقہ جو ہے، زکوٰۃ بھی صدقات میں سے ہے، صدقات واجبہ میں سے۔ اس کے علاوہ بھی حد المقدور انسان کو کوشش کرنی چاہیے، اور وہ سابقہ ہفتے میں غور کر لے کہ اس نے کتنی بار اپنی استطاعت کے موافق کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے، کیونکہ یہ تو آخرت میں پتہ چلے گا۔ کہ آپ غور فرمائیے کہ اگر کسی شخص کے پاس چھوٹی چھوٹی بہت ساری سامان کی تھیلیاں ہوں، ہاتھ درد کر رہا ہو، اتنی سارا سامان اس نے چھوٹا چھوٹا اٹھایا ہوا ہو، اور کوئی ساتھی مل جائے، کوئی جاننے والا مل جائے، وہ تھوڑا سا بوجھ کے لائیے مجھے دے دیں، میں بھی وہیں جا رہا ہوں اٹھا لیتا ہوں، تو کتنا ریلیف آدمی کو محسوس ہوتا ہے۔ تو یہ تو قیامت میں پتہ چلے گا کہ جب یہ ساری خطائیں وہاں جا کے دفتروں میں لکھی ہوں گی، اور وہاں سے گویا کہ ہمیں یہ احساس دلایا جائے گا کہ وہ تمہاری خطائیں مٹا دی گئی ہیں، تو انسان کس قدر آسانی محسوس کرے گا۔ تو اس لیے دیکھنا چاہیے، انسان سہولتیں چاہتا ہے، یہاں پر ہر پریشانی کو دور کرنا چاہتا ہے۔ سوئچ بھی خراب ہوگا تو اس کی طبیعت چاہے گی جلدی ٹھیک کرا لو اس کو، کوئی بلب بھی خراب ہو جائے گا فوراً چینج کرے گا، تو وہ سہولت چاہتا ہے۔ تو آخرت کی سہولت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو انسان کو اپنی اس زندگی کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ یہی چیزیں ہیں جو ابھارتی ہیں۔ اور مزید آج کا جو درس شروع ہو رہا ہے، یہاں تک ہماری بات ہو گئی تھی، مزید حضور فرماتے ہیں صلاۃ الرجل فی جوف اللیل، کہ خیر کا راستہ کیا ہے، کہ رات کی تنہائی میں نماز کا ادا کرنا۔ صلاۃ اللیل، رات کی نماز، فی جوف اللیل، جوف بطن کو کہتے ہیں بیچ، رات کے بیچ میں، یعنی اب وہ آرام کر رہا ہے، سو رہا ہے، اور اب وہ خالص اللہ کی محبت میں بستر کو چھوڑ کر کھڑا ہو گیا ہے، حالانکہ اس سے مطالبہ نہیں کیا گیا، یہ نماز کوئی فرض نہیں، لیکن وہ اللہ کی محبت میں کھڑا ہو کر اپنے بستر کو چھوڑ دیتا ہے، اپنی نیند کو قربان کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے مناجات کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی سے دعا طلب کرتا ہے، اس سے مدد چاہتا ہے، اور امید بھی رکھتا ہے اور ڈرتا بھی رہتا ہے کہ رد نہ کر دی جائے۔ تو خوف اور امید دونوں کیفیات بندے پر طاری ہونی چاہیے کہ بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے، وہ میرے رات کے اٹھنے سے متاثر نہیں ہوگا، وہ تو میری بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ میں اپنی بندگی کو جس حسن و خوبی کے ساتھ اس کی بارگاہ میں پیش کر سکوں۔ باقی وہ مالک ہے، لیکن وہ بڑا کریم و رحیم ہے، وہ ہماری ٹوٹی پھوٹی چیزوں کو بھی قبول کر لیتا ہے، حالانکہ اس کی بارگاہ بہت عظیم ہے، اس کے شایان شان تو کوئی بھی چیز پیش نہیں کی جا سکتی نا، بندہ کیا کرے گا۔ لیکن اصل سوال یہ کیا جاتا ہے کہ بندے تو نے اپنی سی کوشش کی تھی، بس
اس میں انسان کو غور کرنا چاہیے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ وہ صلاۃ الرجل فی جوف اللیل، اور حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے۔ رمضان کی خصوصیت یہ ہے کہ جیسے ہی افطار ہوتا ہے، غروب آفتاب ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا کی جاتی ہے اور پوری رات یہ معاملہ رہتا ہے۔ لیکن رمضان کے علاوہ آخری پہر میں، رات کے آخری پہر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا دی جاتی ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ اس کی مغفرت کر دی جائے، ہے کوئی رزق چاہنے والا کہ اسے رزق عطا کیا جائے، تو اس طرح کی ندا کی جاتی ہے، اور یہ طلوع فجر تک یہ ندا کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ تو جس کے حصے میں آتا ہے وہ اس سے حصہ حاصل کر لیتا ہے، جس کے مقدر میں ہوتا ہے۔ تو حضور نے اس کا خاص ذکر فرمایا کہ صلاۃ الرجل فی جوف اللیل، یہ خیر کا راستہ ہے، اور یہ نبی نے بتایا ہے۔ پھر حضور فرماتے ہیں ثم تلا، راوی کہتے ہیں ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون، کہ پھر حضور نے اتنی بات فرمائی کہ وصلاۃ الرجل فی جوف اللیل، کہ رات کی نماز، یعنی بندے کی رات کی نماز، رات کی درمیان کی نماز جو ہے وہ خیر کا دروازہ ہے۔ اور پھر حضور نے قرآن کی آیت تلاوت کی، ثم تلا، پھر تلاوت فرمائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا؟ قرآن کی آیت پاک جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع، کہ وہ علیحدہ کر لیتے ہیں اپنی پشتوں کو اپنے بستروں سے، وہ آرام کر رہے ہوتے ہیں اور پھر اپنے بستروں کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو عام عبادات میں جو ہم نمازیں فرض پڑھ رہے ہوتے ہیں اس میں اطاعت کا معاملہ غالب ہوتا ہے، اللہ کا حکم ہے، لیکن اس میں تو حکم ہے نہیں، تو یہ اس میں عشق ابھارتا ہے، اللہ کی انتہائی محبت بندے کو ابھارتی ہے، اور وہ اس کو بستر سے زیادہ وہ کھڑا ہونا اور نیند کو ترک کرنا زیادہ محبوب محسوس ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں حضور نے اس بات کا ذکر فرمایا، پھر قرآن کی اس آیت کو تلاوت بھی فرمایا، حتی بلغ یعملون، یہاں تک کہ حضور نے اس آیت کو یعملون تک تلاوت فرمایا۔ اور یہ وہ نماز ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لازم قرار دی گئی تھی، اس لیے بیان کیا گیا ہے کہ حضور پر 6 نمازیں لازم تھیں، اور حضور کے صدقے میں یہ نمازیں جو ہیں یہ تہجد کی نماز ہمیں ملی ہے۔ اور یہاں پر چونکہ بستروں کو چھوڑنے کا ذکر ہے، تو اس سے علماء نے یہ مسئلہ اخذ فرمایا، استنباط فرمایا کہ تہجد کے لیے تھوڑی دیر عشاء کی نماز کے بعد تھوڑی دیر سونا لازم ہے، اور تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد وہ اٹھے گا تو تہجد پڑھ سکتا ہے۔ جیسے آج کل تو عشاء کی نماز بہت جلدی 7:15 بھی کہیں ہیں، 7:30 بھی، تو آپ 7:45 یا 7:50 پر عشاء کی نماز پڑھ کر فارغ ہو جاتے ہیں، پھر آپ گھر جائیں تھوڑی دیر اگر آپ کو موقع ملے، کیونکہ تھکا ہارا بندہ ہوتا ہے نا تو نیند آ جاتی ہے، تو لیٹ جائے، تنہائی والا معاملہ ہو، کوئی شور شرابہ نہ ہو، تو 5-7 منٹ اگر اس کی آنکھ لگ گئی، بس اب وہ اٹھائے کھانا وغیرہ کھا کے اب وہ تہجد پڑھ سکتا ہے، کیونکہ عشاء کی نماز کے بعد وہ سو لیا ہے۔ تو چونکہ ہمارے لیے عادت نہیں ہوتی ہے، تو رات کے آخری پہر میں اٹھنا یہ تو بڑی کمال کی بات ہے کہ فجر سے تھوڑی دیر پہلے اٹھے اور بڑا پرسکون انداز میں بہترین وضو کرے اور 2 رکعت بڑی پرسکون انداز میں پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے باتیں کرے، اپنے اللہ سے باتیں کرے۔ یہی تو موقع ہے، یہاں سے ہی تو لے کر جانا ہے کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں، میں کمزور ہوں، تیری مدد کے بغیر میں کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں، یہ میں بھی جانتا ہوں اور تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے۔ اب اگر تو میری مدد نہیں فرمائے گا تو میں کس کی بارگاہ میں جا کے سوال کروں گا؟ ہاں میں خطا کار ہوں تو میری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اس طرح بندہ اپنے اللہ سے بہت ساری باتیں تنہائی میں کر سکتا ہے اور اس کو کرنی چاہیے، لیکن بہرحال اگر وہ رات کے پہر میں ابھی اٹھنے کا عادی نہیں ہے تو ان دنوں تو عشاء کی نماز بہت جلدی ہو رہی ہے، آپ آرام کر سکتے ہیں، اور 5-7 منٹ بھی آپ سو لیے تو اس کے بعد آپ چاہے 9 بج رہے ہوں 9:30 بج رہے ہوں آپ تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے وہ خاص مقرر وقت نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ عشاء کے بعد آپ تھوڑی دیر سو جائیں، 5-7 منٹ بھی آپ کی آنکھ لگ گئی تو اس کے بعد آپ تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس لیے اس کی بھی عادت بنانی چاہیے، لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ فرض نماز جو حضور نے پہلے ذکر کر دیا، ان نمازوں کی پابندی ضروری ہے، کیونکہ فرض کی جو قدر نہیں کرتا وہ اللہ کے حکم کی ناقدری کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی ناقدری کرنا تو انسان کو انتہائی گھاٹے اور خسارے میں مبتلا کر دے گی۔
تو اس لیے اس چیز سے خود کو بچانے کی ضرورت ہے. آخرت میں اس کے متعلق سوال کیا جائے گا، اور یہ معاملہ اگر ٹھیک ہو گیا تو آگے دیگر معاملات میں بھی آسانی میسر ہوگی. تو یہ رب اور بندے کا تعلق ہے جو دن میں 5 بار قائم کرنا ضروری ہوتا ہے، اور بہت ساری چیزوں سے انسان کو روکتا ہے. ظہر میں آیا ہے، نماز پڑھ کے گیا ہے، اب ظہر اور عصر کے درمیان جو وہ زندگی گزارے گا اس کو یہ احساس رہے گا کہ بھئی اب دوبارہ تھوڑی دیر بعد تو پھر جانا ہے مسجد میں اللہ کی بارگاہ میں، تو اب یہ فراڈ اور جھوٹ اور لوگوں کو دھوکہ دینا اور بدنگاہی کرنا اور برے خیالات کا ذہن میں لانا، حتیٰ کہ اللہ کی نافرمانی کا تصور اسے کہیں نہ کہیں وہ جھنجھوڑ رہا ہوتا ہے، ملامت کر رہا ہوتا ہے. تو یہ بہت زبردست تعلق ہے جو انسان کے لیے پاکیزگی کا سبب بنتا ہے. اگر ہم اسی کو ترک کر دیں گے تو ہم نے رسی چھوڑ دی، تعلق کو ختم کر دیا. تو پھر وہ چاہے جو بھیڑ جو ہے وہ ریوڑ سے الگ ہوتی ہے تو اسے بھیڑیا کھا جاتا ہے. شیطان کے لیے اچک لینا آسان رہتا ہے. اگر آپ مسجد آتے رہیں گے تو آپ کی ملاقات ایسے لوگوں سے ہوتی رہے گی جو استقامت پذیر ہیں عبادات پر. اچھی صحبتیں آپ کو میسر آئیں گی اور ان کو دیکھ کر آپ کو تو تقویت ملے گی کہ یار یہ بھی تو کر رہے ہیں، یہ بھی تو اللہ کے بندے ہیں، ان کے ساتھ بھی تو مسائل ہیں، صرف تیرے ہی ساتھ مسائل ہیں کیا. اور فجر میں اگر آپ آئیں تو فجر میں آپ دیکھیں گے کہ بعض افراد ایسے ہوتے ہیں کہ آپ شاید ہی دیکھیں گے کبھی کوئی عذر ہوا تو ہوا، ورنہ وہ آپ کو روزانہ نظر آ رہے ہوں گے فجر. تو ایسے لوگوں کی صحبت سے اور ان کو دیکھ کر بہت زیادہ تقویت انسان کو حاصل ہوتی ہے. تو اس لیے اچھی صحبت اٹھانے کے لیے اچھے مقامات پر بھی تو آنا چاہیے، اور وہ مساجد ہیں. اور حضور نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ جو جگہیں ہیں اس دنیا میں وہ مساجد ہیں، اور ناپسندیدہ ترین مقام اللہ تعالیٰ کو بازار ہے. تو بازار میں اپنی ضرورت کے مطابق ٹھہرو اور مسجد میں جس قدر ہو سکے. تو اس لیے خود کو پابند کریں نماز کا. کوئی معلوم نہیں ہے کہ کل ہمارے ساتھ کیا ہوگا، اور پھر کوئی بیماری وغیرہ لگ جائے گی اگرچہ جوانی میں ہو تو پھر وہ اپنی اس بیماری کے علاج کے در پہ ہوگا. بس وہ ڈاکٹر، ہاسپٹل، دوائی، خرچہ کہاں سے پورا ہوگا، باقی کسی طرف اس کا ذہن نہیں جاتا. پھر کیریئر اینڈ ہو گیا اس کا. یہ تو کسی بھی وقت ہو سکتا ہے نا. ضروری ہے کہ لکھوا کر لایا کہ بال سفید ہو جائیں گے تو اس کے بعد تو بال سفید ہو جائیں گے تو اس کے بعد اللہ کی طرف آئے گا، تو پھر تو اور زیادہ چانسز ہو گئے کہ اب تو کچھ نہ کچھ لگنے ہی والا ہے. جسم کمزور ہو رہا ہے، ہم نیچے کی طرف جا رہے ہیں، کوئی طاقتور تو نہیں ہو رہے. وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، کہ ہم جس کو بڑی عمر دیتے ہیں، نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، تو اس کو تخلیق میں اوندھا کر دیتے ہیں، عکس کر دیتے ہیں. تو ویسے یوں عمر کے حساب سے بڑا ہوتا رہے گا، لیکن طاقت کے اعتبار سے، جسمانی قوت کے اعتبار سے، ذہنی قوت کے اعتبار سے وہ نیچے جائے. تو اس لیے سمجھداری کا تقاضا یہی ہے. جس طرح انسان دنیاوی معاملات میں انتہائی سمجھداری کا مظاہرہ کرتا ہے، اس کو اس سلسلے میں غور کرنا چاہیے. جب تک آپ سوچ اور فکر کی، غور کرنے کی تنہائی میں عادت نہیں ڈالیں گے تب تک کچھ بھی نہیں ہوگا. اس لیے جب سونے کے لیے لیٹیں تو غور کریں کہ آج کا دن کس طرح سے گزرا. کتنی باتیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکام پر مشتمل تھی اور اس کو بالکل نظر انداز کر دیا میں نے. تو پھر اپنے آپ سے پوچھ بھی لے کہ ان احکامات کو، ان احکام کو جب نظر انداز کیا ہے، وقت تو چلا گیا، نماز چھوڑ دی، کیا کر رہے تھے جی؟ فلاں جگہ بیٹھا ہوا تھا، دوستوں سے باتیں کر رہا تھا، گپ شپ کر رہا تھا، گاہک آ گئے تھے ان سے لگا ہوا تھا، اور اتنا وقت نہیں ملا کہ نماز کے لیے، اس کے علاوہ اور دیگر مصروفیات وغیرہ، آرام کر رہا تھا وغیرہ وغیرہ. تو وقت تو کسی کا انتظار نہیں کرتا، وہ تو چلا گیا. اب آپ چاہے روتے بھی رہو، خون کے آنسو بھی روتے رہو، تو وقت پلٹ کر تو آئے گا نہیں. وہ نافرمانی ہو گئی سو ہو گئی. اب ذرا اپنے آپ سے پوچھ بھی لینا کہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ گرفت فرمائے گا تو وہ طاقت کہاں سے لائے گا؟ تیرا حال تو یہ ہے کہ تھوڑی سی بیماری کی صورت میں تجھے اتنی بے چینی ہو جاتی ہے کہ جب تک اس کا علاج نہ کر دیا جائے اور اس تکلیف کو تیری ذات سے دور نہ کر دیا جائے تجھے چین نہیں آتا، تو ساری مستی بھول جاتا ہے. جھوٹی خبر ہی کوئی دے دی جائے نا تو اچھا بلا دکان سے اٹھ کر پریشان ہو جائے گا، بچے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کسی نے جھوٹی خبر دے دی تو اب گلہ چھوڑ دے گا. اب وہ گاہک کیا دوستوں کی مصروفیتیں، کیا آرام، سب چھوڑ کے کھڑا ہو جائے گا.
تو اس کا مطلب دیگر دنیاوی تعلقات کے لیے تو ان چیزوں کو چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن رب کے تعلق کے لیے ان کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ حالانکہ یہ ساری چیزیں جو وہ برت رہا ہے، استعمال کر رہا ہے، جس کی لذتیں اور جس کے فائدے حاصل کر رہا ہے، وہ خود خالق کائنات نے اس کو عطا کر رکھی ہے، تو وہ دے سکتا ہے تو وہ لے بھی تو سکتا ہے، لیکن وہ بڑا کریم ہے۔ واللہ الذی لا الہ الا ہو، وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں ہے۔ بندے تو جس بھی چیز سے چمٹا ہوا ہے اس وقت دنیا میں، ان میں سے کوئی بھی چیز لائق عبادت نہیں ہے، لیکن تیرا تعلق ان چیزوں سے دیکھ کس درجے میں مضبوطی کی صورت میں دکھائی دیتا ہے۔ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے، حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں ہے، سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے، اپنے من کی بات مانتا ہے۔ تو جس کے لیے تو اس قدر حد سے تجاوز کر گیا ہے، ان میں سے کوئی بھی چیز الہ نہیں ہے، تو جو غیر الہ ہے وہ تھوڑا سا اگر تجھے فائدہ پہنچائے یا کسی نقصان سے بچائے تو کیسے چمٹا رہتا ہے اس سے، لیکن اللہ وہ ہے لا الہ الا ہو۔ تو پھر خالق سے تعلق کس درجے میں ہونا چاہیے؟ جس درجے میں تو مخلوق سے تعلق قائم کیے ہوئے ہے اس سے کئی گنا زیادہ خالق کا حق ہے۔ اور پھر فرمایا عالم الغیب والشہادہ، وہ تمہاری غیب کو بھی جانتا ہے اور ظاہر کو بھی جانتا ہے۔ تو جو ہماری باطنی چیزوں کو، ہماری خرابیوں کو جانتا ہے، ہمارے ظاہر کو جانتا ہے، ہم بہت ساری چیزیں کر کے بھول بھی جاتے ہیں، لیکن اسے تو معلوم ہے، اور وہ طاقتور اتنا ہے کہ لمحے بھر میں مسل کے رکھ دے، ہم کچھ بھی نہ کر سکیں۔ دنیا میں ہی گرفت فرما لے، وہ کر سکتا ہے، اس بات کی قدرت رکھتا ہے، لیکن فوراً فرما دیا هو الرحمن الرحیم عالم الغیب والشہادہ۔ اس کا نتیجہ کیا ہے کہ جب غیب اور ظاہر جانتا ہے، اگر پولیس والے کو پتہ چل جائے، کیونکہ وہ طاقت بھی اس کے پاس ہے، قانون کو نافذ کرنے کی قوت بھی ہے اور اس کی ذمہ داری بھی ہے، تو اس کو پتہ چل جائے کہ فلاں نے فلاں جرم کیا ہے اور اس کو پکڑ سکتا ہے، تو فوراً پکڑ کر قانون کے دائرے میں لائے گا یا نہیں لائے گا؟ سزا دلوائے گا۔ تو معلوم ہونا اور طاقت ہونا تو یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس کو پکڑ لیا جائے اور اس کو بند کر دیا جائے، اس کو سزا دی جائے۔ تو اللہ فرماتا عالم الغیب والشہادہ، وہ تمہاری پوشیدہ کو بھی جانتا ہے اور تمہارے ظاہر کو بھی جانتا ہے، جس کا تقاضا یہ ہے کہ پکڑ لے۔ کامل قدرت رکھتا ہے، مجال ہے کہ اس کی سلطنت سے کوئی باہر نکل سکے، لیکن اس کی صفت کمال یہ ہے هو الرحمن الرحیم، وہ رحمان ہے اور وہ رحیم ہے۔ تو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی جو غالب صفت نظر آتی ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، سب کو عطا فرماتا ہے، تو وہ رحمان اور رحیم اپنی صفت رحمت کا اظہار فرما رہا ہے۔ لیکن آخرت کا معاملہ جداگانہ ہے۔ آخرت میں انبیاء فرمائیں گے کہ نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آج تو ایسا غضب ظاہر فرمایا ہے کہ نہ پہلے ایسا کبھی ظاہر فرمایا اور نہ آگے کبھی فرمایا۔ تو آپ غور تو کریں گے، دنیا میں جو اللہ تعالیٰ کے غضب کی جھلک ہے اس کو تو انسان برداشت نہیں کر سکتا ہے، تو آخرت میں انبیاء فرما رہے ہیں جو اللہ کو بہت زیادہ ہم سے جانتے ہیں، بلکہ اللہ کی معرفت ہم نے ان سے حاصل کی ہے، خاص کر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے، وہ کہہ رہے ہیں کہ آج اللہ نے ایسا جلال ظاہر فرمایا ہے کہ ایسا جلال پہلے ظاہر نہیں فرمایا، نہ کبھی بعد میں فرمایا۔ تو یہاں تو صفت رحمت غالب طور پر نظر آتی ہے، وہاں صفت جلال نظر آئے گی، تو اس صفت جلال کے لیے کیا تیاری کی ہے کہ اس وقت، اس سخت دن میں جہاں جلال ہی جلال نظر آ رہا ہو، آپ کے لیے جمال کی کوئی صورت نکل آئے، کیونکہ وہاں اللہ کے ایسے بندے بھی ہوں گے نا جن کو اللہ تعالیٰ اس سخت دن میں اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا۔ ان کے لیے یہ 50,000 سال کا دن ایسا ہوگا جیسے 2 عصر کی 2 ٹھنڈی رکعتیں، ٹھنڈے وقت میں 2 رکعتیں اس نے پڑھ لی، اس کے لیے ایسا ہے۔ پھر حساب کتاب ہے اور پھر وہ انشاءاللہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے۔ تو وہ لوگ بھی تو آخرت میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ تو اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہاں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت عام ہے، وہاں جلال عام ہے، تو اس کا سامنا کرنے کی تو سارا دن نکال دیا اس نے بے نمازی ہونے کی صورت میں، اللہ کی نافرمانی میں، لیکن رات کو سونے سے پہلے ذرا بستر پر لیٹ کر غور بھی کر لے کہ چل تو نے اپنی چلا لی،
کیا فائدہ ہوا؟ ایک پچھتاوا ہے قلب پر، ایک ندامت کا احساس ہے. اگر کچھ شرم و حیا ہوگی تو ندامت کا احساس بھی ہوگا، ورنہ کہے گا سب کر رہے ہیں، ہم نے کر لیا تو کیا ہوا. تو بھئی وہ سب اپنا جواب دیں گے، تمہیں اپنا جواب دینا ہے، کوئی بچانے نہیں آئے گا. تو اس لیے اب اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے رات کے اندھیرے میں، تنہائی میں، کہ اگر صبح تو اٹھا نہیں تو. ایسے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں. میری سسٹر کا انتقال ہوا، 41 برس کی اس کی عمر تھی، اور وہ رات کو سوئی ہے، صبح اٹھی ہی نہیں، کوئی بیماری نہیں، کچھ بھی نہیں. تو اگر وہ اٹھا ہی نہیں تو کیا کر لے گا؟ موقع ہی نہیں نا کسی چیز کا بھی. تو اپنی تو چلا لی، عشاء کی نماز کا وقت بھی ابھی جا رہا ہے، تو غور کرنے کی عادت ڈالے گا تو ہو سکتا ہے عشاء پڑھ کر سو جائے. لیکن اگر غور و تفکر اور کرنے کی عادت ہی نہیں ہے کہ بتا اب تو اللہ تعالیٰ کے غضب کا، اس کے جلال کا، اس کے سوالات کا، اس کی گرفت کا سامنا کیسے کر سکے گا؟ اس کے عذاب کا سامنا کس طرح سے کر سکے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو فرما رہے ہیں کہ جنت کا راستہ، خیر کا دروازہ نماز ہے، روزہ ہے اور خیرات کرنا ہے، اس پر غور کرنا چاہیے. اس کو ایسے ہی نہیں کہ ایک کان سے سنا اور نکال دیا، ٹھیک ہے جی، یہ انتہائی محرومی کی بات ہے. مزید حضور فرماتے ثم قال الا ادلک برأس الامر وعمودہ وذروۃ سنامہ. اب حضور نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں اس بات کی طرف رہنمائی نہ کر دوں جو معاملے کی چوٹی ہے، کہ تمہیں ساری چیزوں کا ستون نہ بتا دوں. یعنی ایک اونٹ سے مثال دی ہے انسان کی پوری زندگی کو، کہ اس کی ایک گردن ہے، پھر اس کے پیر ہیں، اور اس کا کوہان ہے. وہ چوٹی کی حیثیت رکھتا ہے، بلندی کی حیثیت رکھتا ہے. کوہان پر چڑھنے میں، پہنچنے میں انسان کو مشقت کا سامنا رہتا ہے. اور وہ 4 پیر جو ہیں اس پر یہ پورے اونٹ کا وجود ٹھہرا ہوا ہے. تو حضور نے گویا کہ اس کی طرف فرمایا کہ رأس الامر، اسلام جو ہے وہ رأس الامر ہے، کہ کسی یعنی یہ اونٹ کی جو گردن ہے اس کو رأس الامر قرار دیا، اور اس کی اٹھان جو ہے یعنی اس کی کوہان اس کو عمود قرار دیا. وذروۃ سنامہ، اور پھر حضور نے فرمایا قلت بلا یا رسول اللہ. تو حضرت معاذ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ضرور مجھے خبر دیجیے کہ رأس الامر کیا ہے، اور اس امر کا عمود کیا ہے، اور اس امر کی چوٹی کیا ہے، اس کی انتہا کیا ہے. تو حضور فرماتے ہیں کہ رأس الامر الاسلام، اصل الاصول جو ہے وہ اسلام ہے. اسلام کو مضبوطی سے تھامے رہو. اور اسلام کیسے انسان مضبوطی سے تھامے رہے گا؟ جب وہ مسلمان رہے گا. اور مسلمان کیسے رہے گا؟ جب اس کے نظریات اسلام والے ہوں گے. اور نظریات اسلام والے کیسے ہوں گے؟ جی ٹھیک ہے جی، ماں باپ نے اسلام سکھایا ہے تو اس نے مان لیا تو وہ مسلمان ہے، لیکن اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ اس میں کوئی خلل واقع نہیں ہوگا، وہ اس میں تزلزل میں مبتلا نہیں ہوگا. اس لیے سیکھنے کی ضرورت ہے نظریات کو، عقائد کو. جب سیکھے گا تو اس کا تحفظ ممکن بنا سکے گا. یہ کئی بار میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا ہے پہلے بھی. وعمودہ الصلاۃ، اور اس کی بلندی جو ہے وہ نماز ہے. اب یہ آپ غور فرما لیجئے کہ اس کی بلندی نماز ہے. اسلام اور اسلام کی بلندی نماز ہے، کیونکہ بندے اور رب کا تعلق یہ 5 وقت میں جب قائم رہتا ہے تو اس کا اسلام سے تعلق مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جاتا ہے، اور اس کے اخلاق اور کردار میں تبدیلی آتی رہتی ہے. کہ یہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز جو ہے وہ روکتی ہے فحشاء سے، بے حیائی اور بری بات سے نماز روکتی ہے. تو جو نماز کا عادی ہوگا وہ اچھی صحبتوں میں بیٹھتا ہوگا تو یہ نماز کی عادت جو ہے اسے برائی سے روکے گی. یعنی اس کی کردار سازی اس نماز کے ذریعے سے ہوتی ہے. لہذا اسے بار بار بلایا گیا ہے کہ 5 بار تو تمہیں دن میں آنا ہے، چاہے تم کسی بھی حالت میں ہو. اور آپ نماز کی اہمیت کا اس سے اندازہ لگا لیں نا، اس کی شرائط ہے کھڑے ہو کر، اس کا فرض ہے کھڑے ہو کر قیام، کھڑے ہو کر آپ کو نماز پڑھنی ہے، آپ کو قرات کرنی ہے وغیرہ وغیرہ.
لیکن جو شخص کھڑا نہیں رہ سکتا فرمایا بیٹھ کے پڑھ لو. شرط ساقط کر دی، عبادت ساقط نہیں کی. جو بیٹھ نہیں سکتا کہا لیٹ کے پڑھ لو. کہتے چھوڑ دو نماز، نہیں، یہ تعلق نہیں چھوٹنا چاہیے. ہل نہیں سکتا ہے، اشارہ کر سکتا، اشارے سے پڑھ لو. اب بھی چھوٹ نہیں دی کہ چھوڑ دو. تو آپ ان احکام سے اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیں کہ یہ رب اور بندے کے درمیان ایک ایسا تعلق ہے جس کو کسی بھی صورت میں منقطع نہیں ہونا چاہیے. ہاں یہ ہے کہ جب اشارہ کرنے سے بھی وہ عاجز آ جائے تو اب اس سے نماز ساقط ہو جائے گی. ایک شخص ایسا ہے کہ جس کا وضو قائم نہیں رہتا، تو کیا اس کو نماز چھوڑنے کی اجازت ہوگی؟ نہیں. اس کو شریعت شرعی معذور قرار دیتی ہے اور پھر اس کو اجازت دیتی ہے شرائط کے ساتھ. اس کی کنڈیشنز ہیں. شرعی معذور کا جب میں آپ کو بیان کروں گا تو آپ سمجھا دوں گا ساری چیزیں. لیکن اس کو یہ نہیں کہتی کہ چونکہ تمہاری طہارت قائم نہیں رہتی لہٰذا طہارت کے بغیر تو نماز ہو ہی نہیں سکتی ہے، لہٰذا تم چھوڑ دو نماز. نہیں، اللہ نے قبول کرنی ہے نا. اللہ چاہتا ہے کہ یہ تعلق قائم رہے، لہٰذا وہ جو معذور ہے بیماری کی وجہ سے اس کا وضو قائم نہیں رہ سکتا، اس کی طہارت قائم نہیں رہ سکتی، اس کو اجازت دی ہے کہ وہ اس ہی حالت میں نماز پڑھے گا. اس کا مطلب اس سے نماز کی اہمیت کا احساس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ کہ اللہ چاہتا ہے کہ بندے کا یہ تعلق نہ ٹوٹے. اگر نہیں ٹوٹے گا تبھی اس کی کردار سازی ہو سکے گی، تبھی وہ راہ راست پر رہے گا، تبھی وہ اچھے لوگوں کی صحبت میں رہے گا اور اچھے لوگوں کی استقامت اور مضبوطی کو دیکھ کر اسے بھی استقامت اور مضبوطی حاصل ہوتی رہے گی. ورنہ کمزور لوگوں کی صحبت یا گناہ میں ملوث لوگوں کی صحبت ہوگی تو پھر وہ اس کی نحوست جو ہے ضرور منتقل ہوگی. یا تو ہم اپنی اچھائی اس تک منتقل کر دیں گے یا وہ بہت زیادہ طاقتور ہوگا اور ہم کمزور باطن ہوں گے تو اس کی برائی کا اثر لے کر اٹھیں گے. تو پھر ایسے صحبت کو آگے جاننا چاہیے انسان کو کہ جب وہ کمزور باطن ہو اور بہت زیادہ اثر قبول کرتا ہو خارج کا تو پھر اس کو ایسی صحبتوں سے دور رہنا چاہیے جو نحوست پر مبنی ہو. تو لہٰذا اب غور فرمائیے کہ ان احکام پر کہ ایسی حالتوں میں بھی پانی نہیں ہے تو چھوڑ دو نماز، نہیں، تیمم کرو. پانی ہے لیکن پانی ضرر دیتا ہے، ڈاکٹر نے منع کیا پانی استعمال کرو گے تمہارا مرض بڑھ جائے گا، تمہارا زخم خراب ہو جائے گا، تیمم کرو. تو اللہ تعالیٰ نے اتنا جو اس تعلق پر اہمیت بیان کی ہے ان مختلف احکام کے ذریعے سے، کیا انسان کو سمجھنی نہیں چاہیے کہ کتنا ضروری ہے؟ بتائیے، ہم زیادہ بہتر سمجھتے ہیں یا ہمارا رب زیادہ جانتا ہے؟ وہ ہمارا زیادہ بھلا جانتا ہے، زیادہ بھلا چاہتا ہے. اس لیے اسے معلوم ہے کہ مجھ سے تعلق ہی ان کی فلاح اور کامیابی، مجھ سے تعلق میں ان کی فلاح اور کامیابی ہے اور مجھ سے تعلق قائم رکھیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے. تو اس کے لیے ہر طرح کا اہتمام فرمایا. لہٰذا نماز کے سلسلے میں ہمیں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے اور اپنے گھر والوں کی ذمہ داری آپ پر ہے. آپ کو نمازی ان کو بنانا ہے. آپ نے شادی کی ہے، آپ کو ان کو نمازی بنانا ہے، اپنی اولاد کو نمازی بنانا ہے، علم سکھانا ہے اور علم کے تقاضے کے مطابق ان کی رہنمائی کرتے رہنا. تو یہ کب کرے گا؟ جب خود اس کی ذمہ داری کا احساس رکھتا ہوگا، خود باقاعدہ سیکھ کر استقامت کے ساتھ اس پر عامل ہوگا، تب یہ آگے منتقل بھی کرے گا. کیونکہ ذمہ داری کا احساس ہو تو پھر انسان کو وہ احساس ابھارتا ہے کہ اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرے، ورنہ پھر اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی ہے. تو وہ یاد رکھے اور رات کو سونے سے پہلے ذرا سوچنے کی عادت ڈالا کریں. سارا دن جو گزرا ہے اس سلسلے میں کس کس چیز پر میری گرفت ہو سکتی ہے اور میں کیا اللہ کو جواب دے سکتا ہوں، میں کیا اپنا حق بجانب ہونا ثابت کر سکتا ہوں. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو اس سلسلے میں اگر اللہ ناراض ہوا اور اس نے سزا دی تو کیا میں برداشت کر سکتا ہوں؟ ذرا سی سزا، ذرا سا عذاب، ذرا سی دنیاوی سختی میں تو یہ تل ملا اٹھتا ہے. تو پھر آخرت کا عذاب تو بہت زیادہ شدید ہے. اس لیے ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے. تو حضور فرما رہے عمود ہوا الصلاۃ، کہ اس کا جو عمود ہے، اس کے جو ستون ہیں، یہ اونٹ اس کی گردن انتہائی اونچائی پر ہے، اس گردن سے تشبیہ دی ہے اسلام کو. اور اس کا جو قائم رہنا ہے، اس کے جو چار پیر ہیں جس پہ اس کا بدن ٹھہرا ہوا ہے، وہ نماز ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ ٹھہرا رہتا ہے اس عمود کی وجہ سے، اس نماز کی وجہ سے. اب جو چاہے اپنے اس
پلر کو اور ستون کو مضبوط کرے اور جو چاہے اس کو ڈھا دے. لہذا ہوش کے ناخن لینے چاہیے. وذروۃ سنامہ الجہاد، اور اس کی چوٹی اور بلندی جو ہے وہ جہاد ہے. جہاد میں کوشش بہت زیادہ کرنی ہوتی ہے. تو یہاں پر ہر طرح کا جہاد شامل ہے کہ کافر کے مقابلے میں جہاد کرنا، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے وہ بھی جہاد ہے، اور اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا یہ سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے کہ اپنی نفسانی خواہشات کو ترک کر کے اللہ کے احکام کی پابندی کرنا یہ سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے. تو لہٰذا یہ لفظ ہر جہاد کو شامل ہے. بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار ایک جنگ سے واپسی کے موقع پر جب واپسی ہوئی تو آپ نے مدینے میں داخل ہوتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ہم ایک چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف منتقل ہوئے ہیں. تو وہ جو تلوار کے ذریعے سے جہاد تھا اس کو چھوٹا جہاد فرمایا، اور اپنے آپ کے ساتھ جو لڑائی ہے، جو باطن کے تقاضے ہیں، اس سے ہر وقت انسان کی لڑائی رہتی ہے. اب کبھی غالب ہو جاتا ہے، کبھی کبھار مغلوب ہو جاتا ہے. ہم جیسے لوگ تو ایسے ہیں جو ہمیشہ غالب مغلوب ہی رہتے ہیں، کبھی غالب ہی نہیں آ سکتے. جو اس نے کہا جی سر جی حضوری کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے اپنے نفس کے مقابل جہاد کرنا ضروری ہے. تو اب غور کریں، انسان کا نفس اس پر غالب ہے اور یہ مغلوب ہے، یہ غالب ہے. تو اس کا پتہ ایسے ہی چلے گا کہ وہ جو مطالبہ کرتا رہتا ہے اکثر، چائے پلا دے، فلاں کام کر لے، لیٹ جا، دوستوں کے ساتھ بیٹھ جا تھوڑی دیر، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے یہ اوٹ پٹانگ جو مطالبات کر رہا ہوتا ہے، اس میں کتنے ہیں ایسے جن کو تو رد کر رہا ہے؟ تو رد کرتا ہے یا ہر اندر سے اٹھنے والے مطالبے کے مطابق چلنے لگ جاتا ہے؟ تو اس کو جواب آ جائے گا کہ اگر جو وہ کہتا ہے اس کے مطابق تیرا عمل ہوتا ہے تو اس کا مطلب وہ تجھ پر حاوی ہے، غالب ہے، اور تو مغلوب ہے. اور اگر وہ تجھ سے اپنی بات نہیں منوا سکتا ہے، کوششیں جاری رکھتا ہے لیکن بات نہیں منوا سکتا ہے، تو اس کا مطلب اب تو غالب ہے. تو جب تک نفس پر غالب نہیں ہوں گے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. اور بزرگوں نے یہ لکھا ہے کہ اس کی جائز خواہشات جو ہے نفس کی، وہ کم سے کم 4-5 روزانہ کی بنیاد پہ ترک کرنی چاہیے، تاکہ یہ آپ سے گناہ والی بات منوا نہ سکے. کیونکہ جب جائز میں ہم اس کو کھلا ہاتھ نہیں دے رہے ہیں تو پھر ناجائز تو وہ ہم سے منوا ہی نہیں سکے گا. پھر جائز بات میں بھی بزرگوں نے یہ لکھا کہ جائز بات بھی مانے تو اس سے فیس مقرر کر لے. چائے پلا دے، ٹھیک ہے چائے پلا دیں گے، اتنی بار درود پاک پڑھنا ہوگا. اب یہ بھی سیانہ ہے نا، کہے گا ٹھیک ہے چلو، پہلے تو منع کرے گا اور پھر کہے گا چلو چائے تو پلاؤ پھر پڑھتے ہیں. تو یہ دھوکے باز ہے. چائے پی جائے گا اور پھر پڑھنے کے بارے میں سستی کا شکار کر دے گا. تو اس کو کہو کہ پہلے پڑھو اور پھر چائے پلاؤں گا. پھر کبھی کبھار ایسا ہو کہ آپ یہ فیس مقرر کرو اور اس کو چائے پلا دو، تو اب یہ نفس کی خواہش پوری کرنا جو ہے وہ قلب میں نور پیدا کرے گا، ظلمت پیدا نہیں ہونے دے گا. اور کبھی کبھار ایسا بھی کرو کہ کیونکہ یہ بھی بہت دھوکے دیتا ہے نا ہمیں، یہاں تک لایا ہی یہ ہے نفس، تو کبھی کبھار اس سے سودا فکس کر کے طے کر کے کہ تجھے یہ جو ہے نا فلاں مٹھائی کھلاؤں گا، 100 بار درود پاک پڑھ لے، یا 2 رکعت نفل پڑھنی ہوگی، یا اتنی بار استغفار پڑھنا ہوگا. وہ پہلے تو وہ کوشش کرے گا چلو پہلے مٹھائی تو کھلاؤ پھر، لیکن آپ اس کی بات نہ مانیں اور اپنی بات منوا لیں، اور اپنی بات منوانے کے بعد کریں جا نہیں کھلاتا مٹھائی. تو کبھی کبھار اس کے ساتھ یہ بھی کریں، جب یہ کریں گے تو یہ مغلوب ہوگا. اور جی سر، یس سر، بوتل پلا دے، یس سر، بریانی کھانی ہے، یس سر، ٹکا کھلا دے، فلاں دوستوں کے پاس 2 گھنٹے بیٹھ جائے، ایسے ہی بیکار کی فالتو باتوں میں وقت گزار دے، یس سر. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بیکار کی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ کمزور پڑتا ہے. اگر اور نفس بڑا چھوٹے بچوں کی طرح ہے، یہ باتیں منواتا رہتا ہے، اور اگر ہم اس کی ضدیں مانتے رہیں گے تو پھر ایک وقت آئے گا کہ یہ حرام اور ناجائز میں مبتلا کروا کے دم لے گا. اور پھر ناجائز اور حرام میں اگر مبتلا کروا لے گا تو یہ نہیں ہے کہ وہاں تک رک جائے گا، یہ گمراہی تک لے جائے گا. گمراہی میں مبتلا کروانے کے بعد بھی یہ بیٹھے گا نہیں، یہ کفر میں مبتلا کروائے گا. تو یہ اس کی کوئی حد نہیں ہوتی ہے، لہٰذا سد باب ابتدا ہی میں کیا جاتا ہے. اس لیے حضور نے یہ بھی فرما دیا، یعنی فقہا نے لکھا کہ جوان مرد جوان عورت کو سلام نہ کرے اور وہ جوان مرد کو سلام نہ کرے. بھائی سلام تو ایک اچھی چیز ہے، اللہ کی رحمت کی دعا دینا ہے، لیکن
اس لیے کہ یہاں سے بات چیت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. سد باب، دروازہ ہی بند کر دو. عورتیں عورتوں سے کریں بھائی سلام، جو بھی کرنا ہے کریں. مرد مردوں کو سلام کریں. ہاں بوڑھی عورت کو سلام کیا جا سکتا ہے، صحابہ نے کیا ہے. تو بوڑھی عورت کو تو کیا جا سکتا ہے، اس سے تو ہاتھ بھی ملایا جا سکتا ہے، ایسی ہو کہ جو ہے جہاں فتنے کا اندیشہ نہ ہو تو پھر اس سے ہاتھ بھی ملایا جا سکتا ہے. تو وہ موقع الگ ہے، لیکن ویسے سد باب کیا. تو لہٰذا یہ سد باب کے طور پر پہلے ہی اگر دروازہ بند کر دیں گے تو یہ آگے حرام میں مبتلا نہیں کرے گا، گمراہی کی طرف نہیں لے جائے گا، اور معاذ اللہ کہیں کفر میں ہی مبتلا نہ کروا دے. تو اس لیے بند باندھنے کی ضرورت ہے. لہٰذا حضور نے یہ فرمایا اور مزید فرمایا الا اخبرکم بملاک ذالک، کہ میں تمہیں اصل اصول نہ بتا دوں. اب مزید، اور پہلے 4 چیزوں کا ذکر فرمایا، پھر ان کی افادیت کو ذکر فرمایا، نماز روزہ حج زکوٰۃ، پھر فرمایا روزہ ڈھال ہے اور صدقہ جو ہے وہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے. اسی طرح سے حضور نے رات کی نماز کی فضیلت کو بیان کیا اور قرآن کی آیت تلاوت کی، اور پھر اونٹ سے مثال دی کہ تمہارے اسلام کی کیا مثال کیا ہے. جیسے اس کی اونٹ کی گردن ہوتی ہے، یہ اسلام ہے، اور پیر جو ہیں یہ ستون کی حیثیت رکھتے ہیں، یہ عمود، یہ نماز ہے تمہارے اسلام. اور اس کا جو کوہان ہے چوٹی، وہ جہاد ہے، اپنے آپ سے لڑتے رہو. اور مزید اب جو حضور فرما رہے ہیں کہ اصل بات نہ بتا دوں، اصل الاصول نہ بتا دوں، اس میں حضور نے ذکر فرمایا قلت بلا یا نبی اللہ، میں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی ضرور بتائیے. تو حضور نے فأخذ بلسانہ، حضور نے اپنی مبارک زبان کو پکڑا اور فرمایا یہ وہ زبان تو مبارک زبان تھی کہ اس زبان سے تو حق کے سوا کچھ نکلتا ہی نہیں تھا، لیکن ہماری تعلیم کے لیے فرمایا کہ دیکھو اپنی زبانوں کو ذرا کنٹرول میں، اس کو روک کر رکھو. فأخذ بلسانہ، آپ نے اپنی زبان مبارک کو پکڑا. فقال کف علیک ھذا، کہ اس سے بچ کر رہو، اس کو روکو، روک لو اس کو. کف علیک ھذا، اس کو روکو. تو حضرت معاذ عرض کرتے ہیں کہ فقلت یا نبی اللہ وانا لمؤاخذون بما نتکلم به، کہ یا رسول اللہ جو ہم بولتے ہیں اس پر بھی ہماری پکڑ کی جائے گی. تو انہوں نے یہ خیال کیا کہ بولنا تو ایک عام بات ہے، معمولی بات ہے. بڑے بڑے گناہ جو انسان ہاتھ سے کرتا ہے، نگاہوں سے کرتا ہے، وہ قتل کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے، وہ ساری چوریاں کرتا ہے، وہ ساری چیزیں ہیں جس پر مواخذہ ہوگا، زبان سے بولنے پر بھی پکڑا جائے گا. تو حیرت کا اظہار کیا تو حضور نے فرمایا ثقلت کا امک یا معاذ، اے معاذ تجھے تیری ماں روئے. یہ محاورہ ہے، عرب میں بولا جاتا ہے، محبت میں بھی بولتے ہیں اور ویسے ڈانٹ ڈپٹ کے لیے بھی بولتے ہیں کہ تجھے تیری ماں روئے یا معاذ. اور مزید فرمایا حضور نے وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، کہ فرمایا کہ اے معاذ لوگوں کو اوندھے منہ آگ میں نہیں گراتی مگر زبانوں کی کھیتی. لوگوں کو اوندھے منہ آگ میں نہیں گراتی مگر یہ زبانوں کی کھیتی. اور حضور نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ تم مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ایک وہ جو تمہارے دونوں جبڑوں کے درمیان ہے، اور ایک وہ جو تمہارے دونوں ٹانگوں کے درمیان ہے، یعنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی مجھے گارنٹی دے دو تم، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. تو یہ زبان ایک ایسی شے ہے جس سے انسان کفر بھی کر رہا ہوتا ہے، شرکیہ کلمہ بھی بول رہا ہوتا ہے، غیبتیں بھی کر رہا ہوتا ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہوتا ہے، اور بہت ساری برائیاں وہ کر رہا ہوتا ہے. غیبت تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا، جہاں 2 بندے بیٹھے وہاں تیسرے کے لیے فلاں ایسا ہے، یوں ہے یوں ہے. اب وہ اگر کوئی ایسی چیز ہے جو اس میں موجود ہے اور وہ اس کو ذکر کو ناپسند کرتا ہے تو یہ غیبت ہے. لہٰذا اس سے بچنے کی ضرورت ہے. بہتان لگا رہا ہے، زبانی سے لگا رہا ہے، کسی نے کوئی عمل کیا نہیں ہے اور اس پہ بہتان لگا رہا ہے، چوری کا الزام لگا رہا ہے، دیگر الزامات لگا رہا ہے، کسی پارسا عورت پر برائی ہے اور بدکاری اور زنا کا الزام لگا رہا ہے. تو یہ زبان سے ہی ساری چیزیں ہوتی ہیں نا. تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ اس زبان کو روکو، کیونکہ انسان کو اوندھے منہ نہیں گراتی جہنم میں مگر زبان کی کھیتیاں.
تو اس لیے ہمیں یہ غور کرنا چاہیے. اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں خلاصہ یہ ہے کہ حضور نے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کو ذکر فرمایا، پھر ان کے فوائد کو ذکر فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے، صدقہ خطائیں مٹاتا ہے، اور رات کی نماز کے لیے حضور نے ذکر فرمایا، اور پھر اسلام کو ایک شکل کے طور پر ذکر کر کے بیان کیا کہ اسلام کی مثال ایسی ہے جیسے اونٹ ہوتا ہے، اس کی گردن کتنی بلندی پر ہوتی ہے. نماز کی مثال اس کے اسلام میں ایسی ہے جیسے ستون، اور دیگر چیزوں کی جہاد کی مثال ایسی ہے جیسے کوہان ہوتا ہے. اور یہ جہاد وہی، جیسا کہ میں نے عرض کیا، اپنے نفس کے خلاف جہاد، اور دیگر اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے بھی. اور پھر حضور نے اصل الاصول کے بارے میں بتایا کہ اس زبان کو روک لو، لہذا کوشش یہ کرنی چاہیے کہ یہ زبان ذکر اللہ میں محو رہے یا پھر خاموش رہے. حضور نے فرمایا کہ تم میں سے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لْيَسْكُتْ، تو اس کو چاہیے کہ وہ بھلائی کی بات کرے، خیر اچھی بات کرے، اور اگر اچھی بات نہیں کر سکتا تو خاموش رہے. تو یہی عافیت کا راستہ ہے کہ اچھی بات کرے گا تو اس کو اجر بھی ملے گا، اور اگر سامنے والے نے اس کے مطابق عمل کر لیا تو وہ جب تک عمل کرتا رہے گا اس کے عمل کرنے کی وجہ سے اس دعوت دینے والے کو اجر ملتا رہے گا. ورنہ وہ بیجا خواہ اپنے نامہ اعمال میں بیکار باتوں کا اندراج کروانا یہ درست نہیں ہے. لہٰذا اس زبان، کیونکہ زبان، آپ غور کریں کہ زبان سے کچھ بولے گا تو زبان سے بولتا ہے تو آتا کہاں سے؟ یہاں سے. جو یہاں ہوتا ہے وہ یہاں آتا ہے. جو یہاں جو کچھ بھی ہے اسے دو طرح سے ہم ظاہر کر سکتے ہیں، ایک لکھ کر اور ایک بول کر. تو جو یہاں پر آ رہا ہے وہ یہاں سے آ رہا ہے. اور یہاں کیسے آ رہا ہے؟ یہ خارج سے آ رہا ہے کہ اسباب علم، یہاں پر جو کچھ ہے وہ علم ہے. اصول صورت الشیء فی العقل، کسی شے کی صورت کا عقل میں حاصل ہونا وہ علم کہلاتا ہے. تو یہ خارج اسباب علم سے جو ہے، یہاں جو علم حاصل ہمیں ہو رہا ہے ان اسباب اور ذرائع کو دیکھ کے تو کہاں سے علم حاصل کر رہا ہے، تو کن صحبتوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے کہ جس کی وجہ سے یہاں پر معلومات جمع ہوتی ہیں، اور وہی چیزیں پھر تیرے زبان سے. تو حضور نے زبان کا ذکر کر دیا، لیکن بڑا کمال ذکر فرمایا کہ زبان عکاسی کرتی ہے جو کچھ ذہن میں ہے، اور ذہن میں کہاں سے معلومات جمع ہوتی ہیں؟ جو اس کی صحبتیں ہوتی ہیں، جو خارج سے اس کے تعلقات ہوتے ہیں، اس کی بنا پر اسباب علم جس کو اس نے اختیار کیا ہوتا ہے ان کی بنا پر اس کے ذہن میں چیزیں جمع ہوتی ہیں. تو گویا کہ اس کو روکنے کا کہا ہے تو فرمایا ہے کہ یہاں اچھی ہی چیزیں رکھ. اور یہاں اچھی چیزیں کب ہوں گی؟ اس وقت ہوں گی کہ جب خارج میں صحبتیں اچھی ہوں گی. جب اللہ والوں کے ساتھ اٹھے گا بیٹھے گا تو یہاں ذہن میں پاکیزہ چیزیں ہوں گی، اور پھر زبان سے پاکیزگی ظاہر ہوگی. اور اگر بری چیزیں ہوں گی، گالیاں بکنے والوں کے ساتھ بیٹھے گا تو یہاں کیا سمائے گا؟ جھوٹ اور غیبت ہمیشہ کرنے والوں کے ساتھ اٹھے گا بیٹھے گا تو یہاں پر کیا سمائے گا؟ جھوٹ اور غیبت اور بہتان وغیرہ، ان کی شناعت ہی قلب سے ختم ہو جائے گی. اور وہ سب کر رہے ہیں تو ہم بھی کریں گے، تو وہی چیز جاری ہوگی. تو اس کا مطلب حضور نے زبان کی طرف اشارہ فرما کر یا اس کو صراحت کے ساتھ ذکر فرما کر اشارتاً بہت ساری چیزوں سے منع فرما دیا کہ انسان کو غور کرنا چاہیے کہ زبان پر وہی چیزیں جاری ہوتی ہیں جو اس کے ذہن میں ہوں، اور اس کے ذہن میں وہی چیزیں جمع ہوتی ہیں کہ جو اسباب علم اور ذرائع اور صحبتیں وہ اختیار کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی صحبتیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.